بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں اپنے یوٹیوب چینل جاگتا پاکستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ آفت جو ہے وہ پوچھ کے نہیں آتی۔ کبھی کبھار تو کئی آفتوں کا سامنا جو ہے وہ اچانک کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اپنے اس ٹاپک کی وضاحت میں جاؤں، آپ میرا یوٹیوب چینل جاگتے پاکستان کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بیل کے آئیکن کو پش کریں یا سبسکرائب کے ریڈ بٹن کو پش کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ ہمہ وقت ملتی رہیں۔ تو بات ہو رہی تھی مشکلات کی، بات ہو رہی تھی آفت کی۔ تو آج کل حکومت پاکستان جو ہے وہ کئی طرح کی آفتوں میں گری ہوئی ہے۔ 2 دن پہلے قومی اسمبلی میں حکومت کو شکست فاش جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ مسلم لیگ نون کے ایک ایم این نے جاوید حسنین صاحب نے قومی اسمبلی میں ایک بل جو ہے وہ پیش کرنا چاہا۔ وہ بل کچھ یوں تھا کہ اگر کوئی شخص ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جانا چاہتا ہے، یعنی اگر وہ لوٹا بننا چاہتا ہے تو اس کو ڈسکرج کیا جائے۔ اس میں یہ تھا کہ کوئی بھی شخص کم از کم 7 سال تک ایک ہی نشان کی طرف رہے، ایک ہی نشان پہ الیکشن لڑے، وہ کسی اور نشان کو اڈاپٹ نہیں کر سکے، یعنی وہ کسی دوسری پارٹی میں ودن 7 ایئر جو ہے وہ نہیں جا سکے گا۔ اگر جاتا ہے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا۔ تو بیسیکلی یہ ایک بہت اچھی تجویز تھی، یہ ایک بہت اچھا بل تھا، لیکن ہمارے ہاں روایت یہ ہے کہ مخالفت برائے مخالفت کی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حکومتی بینچوں نے اس بل کی مخالفت کی۔ تو اپوزیشن نے ڈیمانڈ کی کہ نمبر آف ووٹس کو کاؤنٹ کیا جائے۔ اگر اپوزیشن کے پاس اکثریت ہے تو اس بل کو پیش کرنے کی اجازت دی جائے، اگر گورنمنٹ کے پاس اکثریت ہے تو پھر یہ بل پیش نہ کرنے دیا جائے۔ تو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے جب ممبران قومی اسمبلی کی گنتی کروائی تو اس وقت اپوزیشن کے 117 رکن قومی اسمبلی جو ہے وہ ایوان میں موجود تھے، جبکہ گورنمنٹ کے 104 ممبر جو ہے وہ تشریف فرما تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آج کل گورنمنٹ کے ممبران جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں آنے میں دلچسپی نہیں لے رہے۔ تو ہوا یہ یوں کہ اس بل کے حوالے سے گورنمنٹ کو شکست ہوئی اور وہ بل جو ہے وہ کثرت رائے سے قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک خاتون ممبر جو کہ حکومتی پارٹی کی طرف سے تھی، انہوں نے ایک بل جو ہے وہ پیش کرنا چاہا، تو اپوزیشن نے اس کی مخالفت کی، اور ایک بار پھر ممبران کی گنتی جب کی گئی تو رزلٹ کو دیکھتے ہوئے بغیر اناؤنس کیے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس بل میں بھی انفیکٹ حکومتی پارٹی کو شکست ہوئی تھی، اور اس شکست کو اناؤنس کرنے کے بغیر ہی قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا۔ خیر، دوسرے دن یوں ہوا کہ سڈنلی سپریم کورٹ نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو طلب کر لیا۔ خیر، عمران خان صاحب جو ہیں وہاں پہ حاضر ہو گئے، تو وہاں پہ چیف جسٹس جو گلزار خان صاحب ہیں
انہوں نے اور دوسرے جج صاحبان نے ان سے پوچھا کہ کیا سانحہ اے پی ایس کے حوالے سے کوئی مقدمات کا اندراج کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا. تو پرائم منسٹر صاحب جو ہیں اس حوالے سے کوئی سیٹسفیکٹری جواب نہ دے سکے. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بیسیکلی فارمر آرمی چیف اور فارمر DGISI کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درج کرنا تھا APS کے شہداء کے حوالے سے، جس میں 400 بچے جو ہے وہ شہید ہو چکے تھے. کیونکہ یہ ایک انٹیلیجنس فیلر تھی، لہٰذا فارمر آرمی چیف راحیل شریف کے خلاف اور اس وقت کے DGISI کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جانا چاہیے. خیر، اب انہوں نے 4 ہفتے کا وقت جو ہے وہ گورنمنٹ کو دے دیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو، اور کہا ہے کہ ان مقدمات کا اندراج کر کے 4 ہفتے بعد جو ہے وہ پرائم منسٹر کے سائن کردہ ان کے سگنیچر سے تیار کی ہوئی رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش کی جائے. تو ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ کیا پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں وہ راحیل شریف کے خلاف مقدمے کا اندراج کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. اگر وہ فارمر آرمی چیف راحیل شریف کے خلاف مقدمے کا اندراج کرتے ہیں تو سمجھیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لینے کے مترادف ہے. تو بیسیکلی یہ ایک بہت بڑی دوسری مشکل جو ہے وہ گورنمنٹ کے حوالے سے نظر آ رہی ہے. اب اس کے بعد تیسری مشکل جو ہے وہ یہ آئی کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے اس کی اپروول جو ہے وہ گورنمنٹ ہر صورت لینا چاہتی ہے. اس کے لیے 11/11/2021 یعنی 11 نومبر 2021 کو جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ جو ہے وہ طلب کیا گیا تھا. ویسے کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 11th ہے یہ ڈیٹ بھی بیسیکلی استخارہ کرنے والوں نے ہی تجویز کی تھی کہ اس روز جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے اس کی اپروول جو ہے وہ 100% ہو جائے گی. خیر، اس حوالے سے کل جو ہے یعنی وینسڈے کے روز پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اپنے اتحادیوں اور اپنے قومی اسمبلی کے ممبران کو ظہرانے پہ بلایا ہوا تھا. اس ظہرانے میں عمران خان صاحب نے دھواں دار جو ہے وہ تقریر کی. اس میں یہ بھی بتایا کہ الیکٹرانک ووٹنگ کے حوالے سے اس کے حق میں ووٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جہاد کر رہے ہیں. خیر، وہ اخلاقیات پہ اپنا لیکچر دے کے اچانک روانہ ہو گئے، بغیر کسی اتحادی کے یا اپنے ہی قومی اسمبلی کے ممبران کو ملنے کے بغیر ہی روانہ ہو گئے. جیسے ہی وہ روانہ ہوئے ہیں تو اتحادیوں نے آپس میں مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے کوئی بریفنگ تو دی نہیں گئی، تو ہم کیسے اس کے حق میں ووٹ دے دیں. خاص طور پہ MQM اور پنجاب سے اتحادی پارٹی کاف لیگ جو ہے وہ بہت زیادہ نالا نظر آئے. لہٰذا اندر کی بات یہ ہے کہ دونوں اتحادیوں نے اس کے حق میں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حق میں ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ شام کو وزیر اطلاعات و نشریات نے اعلان کیا کہ جوائنٹ سیشن جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے. تو گویا اس میں بھی واضح طور پہ نظر آ رہا تھا کہ حکومت کو شکست ہو جائے گی، لہٰذا یہ سیشن جو ہے وہ ملتوی کرنا پڑا. بتایا جاتا ہے کہ جو ظہرانہ پرائم منسٹر کی طرف سے دیا گیا تھا اس میں 150 ممبران قومی اسمبلی جو ہے وہ وہاں تشریف فرما تھے، باقی جو ہیں وہ اپنے گھر سے ہی تشریف نہیں لائے تھے. اس کے بعد رات کو
अपोजिशन की जमातों को पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तरफ से अशाइया दिया गया। उसमें जॉइंट सेशन को मुलतवी करना अपोजिशन ने अपनी कामयाबी करार दिया। उन्होंने कहा कि यह हमारे इत्तेहाद की वजह से ही ये जॉइंट सेशन जो है वो मुलतवी किया गया है। और अपोजिशन ने उसमें क्लेम किया कि हमारे यहाँ 169 यानी 169 मेंबर जो हैं वो तशरीफ़ फरमा है। तो इससे पता चलता है कि तकरीबन 19 मेंबरान का डिफरेंस था। इसी खौफ की वजह से हुकूमत वक़्त को वो जॉइंट सेशन जो है वो भी पोस्टपोन करना पड़ा। अब ये भी ख़बरें आ रही हैं कि इस सूरत हाल को भांपते हुए अपोजिशन जो है वो नो कॉन्फिडेंस लाने की भी तैयारी कर रही है। उनको अंदाज़ा हो गया है कि शायद प्राइम मिनिस्टर के साथ अक्सरियत जो है वो उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं। तो खैर ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या हुकूमत जो है वो अपनी इंतखाबी इस्लाहात को मंजूर करवाने में कामयाब होती है या कि नहीं, या अपोजिशन जो है वो अपने मकासद हासिल करने में कामयाब होती है या नाकाम होती है। आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा। इसके साथ मैं आज के मैच के हवाले से जिक्र करता चलूँ। आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल जो है वो हो रहा है। इससे पहले न्यूजीलैंड जो है वो इंग्लैंड को शिकस्त दे के फाइनल में पहुंच चुकी है। कहने वाले तो यही कह रहे हैं और बल्कि हमारी सोच भी पॉजिटिव है कि उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो जीत जाएगा। लेकिन क्रिकेट जो है वो बाई चांस होती है, इसमें कुछ भी रिज़ल्ट जो है वो आ सकता है। कल जो है हर किसी का ख्याल था कि इंग्लैंड जो है वो फेवरेट है, वो टीम न्यूजीलैंड को शिकस्त देने में कामयाब होगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। खैर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस मौके को कैश करवाने के लिए फ़ैसला किया है कि वो दुबई में जाके फाइनल जो है वो देखेंगे। गोया अगर फाइनल में कामयाब पाकिस्तानी टीम होती है और T20 वर्ल्ड कप जीतती है तो इमरान खान साहब उसको भी पॉलिटिकली कैश करवाना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब, मैं आपको बताता चलूँ, हमारी दुआ है कि पाकिस्तानी टीम जीते, लेकिन इससे आपको कोई पॉलिटिकली फ़ायदा नहीं होगा। चंद यूथ जो हैं जिनकी एज 18 से 25 के दरमियान हो सकती है, उनके लिए तो ये सेटिस्फेक्शन का बायस होगा। यानी टीम अगर जीतती है तो ठीक है, पूरी कौम के लिए ये एक मसरत का लम्हा होगा। ख़ास तौर पर यूथ जो है उनके लिए कुछ ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी और मे बी वो आपकी तरफ जो है वो ज़्यादा माइल हो जाएं। लेकिन आप मैच्योर लोग या जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं या जो ज़्यादा एज वाले हैं, उनकी हमायत लेने में अब आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो खैर, देखते हैं कि आज के मैच में कौन जीतता है और उसके बाद फिर फाइनल जो है उसके लिए कौन सी टीम हकदार करार पाती है और वर्ल्ड कप ट्रॉफी की भी कौन सी टीम हकदार करार पाती है। आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा। थैंक यू।